15 شعبان کی رات میں ہمارے ملکوں میں جو ہمارے عجمی ملک ہیں اس میں وہ کچھ ہو رہا ہے جو نہ میرے نبی نے کیا، نہ صحابہ نے کیا، نہ تابعین نے کیا۔ عجیب و غریب عبادات گھڑ لی ہیں، عجیب و غریب اس کے اعمال بنا لیے ہیں اپنی طرف سے، اور مسجدیں بھری ہوتی ہیں اور روشنیاں لگی ہوتی ہیں اور آتش بازی ہو رہی ہوتی ہے۔ اس رات کی فضیلت میں جتنی احادیث ہیں وہ ضعیف ہیں، لیکن اتنی کثرت سے ہیں کہ ان سب کا مل کر جمع ہو کر کم از کم وہ حسن لغیر ہی تک تو پہنچ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا قرآن پاک میں ایک جگہ نہیں سینکڑوں جگہ حکم دیا، ایک جگہ نہیں سینکڑوں جگہ حکم دیا۔ فرمایا فاعبدوہ، اللہ کی عبادت کرو، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا فلاں وقت کرو فلاں وقت نہ کرو، فلاں دن میں کرو فلاں دن نہ کرو، فلاں رات میں کرو فلاں رات میں نہ کرو۔ جس وقت نہیں کرنی وہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے حبیب نے خود ہی بتا دیا۔ سورج طلوع ہو رہا ہو تو نفل نہ پڑھو، نماز نہ پڑھو، نفل ہے نماز ہے نہ پڑھو، نبی پاک علیہ السلام نے بتا دیا نا۔ سورج ڈوب رہا ہو نماز پڑھنا منع ہے، بتا دیا۔ عید کا دن ہے روزہ نہ رکھو، نبی پاک علیہ السلام نے بتا دیا۔ تو جس وقت عبادت نہیں کرنی تھی وہ اللہ کے رسول نے بتا دیا، جس وقت عبادت نہیں کرنی تھی وہ اللہ کے رسول نے بتا دیا۔ بقیہ ہر وقت عبادت کا وقت ہے، ہر وقت تلاوت کا وقت ہے، ہر وقت دعا کا وقت ہے، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی بندگی کا وقت ہے۔ تو اب اگر کوئی شخص منع کرتا ہے تو اس محروم آدمی کو کیا کہا جا سکتا ہے؟ ہم تو جو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اللہ کی عبادت کرو، خدا کی عبادت کرو، اپنے رب کی عبادت کرو، تو ہم تو اس حکم پہ عمل کر رہے ہیں۔ اور یہ ضعیف حدیث اور اس طرح کے جو چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ ان کی طرف نہ ہی آیا کریں۔ میں دو باتیں عرض کرتا ہوں۔ آج کی رات نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قبرستان گئے، یہ حدیث میں موجود ہے۔ آج کی رات سرکار قبرستان گئے، یہ حدیث میں موجود ہے۔ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے آج کی رات قبرستان جانا ثابت ہے، بتائیے اب کس کی اور کیا دلیل چاہیے؟ اب کیا موسیٰ علیہ السلام کا جانا ثابت کریں؟ اب کیا حضرت آدم علیہ السلام کا جانا ثابت کریں؟ لوگ کہتے نہیں کہ صحابہ کرام جاتے تھے، ارے کمال ہے۔ کلمہ کس کا پڑا ہوا ہے؟ کلمہ پڑا ہوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ کیا نبی پاک علیہ السلام کے عمل پر عمل کرنے کے لیے یہ شرط ہے کہ صحابہ نے بھی عمل کیا ہو؟ ارے صحابہ پر تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر عمل کرتے، نہ یہ کہ نبی پاک علیہ السلام کا طریقہ جو ہے وہ محدود ہو جائے اور اس میں شرط لگ جائے کہ صحابہ عمل کریں گے تو سرکار کے طریقے پر عمل کریں گے ورنہ ہم عمل نہیں کریں گے۔ یہ کیسی بات ہوئی؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو حدیث ضعیف والی باتیں ہیں یہ ضعیف الایمان لوگ کرتے ہیں، جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے نا تو وہ ضعیف کے چکر میں پڑ جاتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ بڑے بڑے محدثین، کیا بڑے بڑے محدثین کون؟ امام ترمذی، امام نووی، امام ابن حجر عسقلانی، امام سخاوی، یہ اکابر محدثین ہیں جن کے بڑی بڑی حدیث کی کتابیں ہیں اور جو اس فن کے امام گزرے ہیں۔ یہ سب فرماتے ہیں کہ ضعیف حدیث پر اعمال کے فضائل کے بارے میں عمل کیا جا سکتا ہے۔ کسی ضعیف حدیث میں کوئی فضیلت ہے نا، فلاں دن عمل کرنے کی یہ فضیلت ہے، فلاں عمل کی یہ فضیلت ہے، فلاں دن کی یہ فضیلت ہے۔ اگر ضعیف حدیث بھی ہو تو یہ بڑے بڑے محدثین فرماتے ہیں کہ وہ حدیث قابل قبول ہے، اسے مانا جائے گا اور اس پر عمل کیا جائے گا۔ تو جب اتنے بڑے بڑے محدثین یہ بات تسلیم کرتے ہیں تو یہ چھوٹے چھوٹے آج کل کے جو ہے نا ان کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ لہذا بڑے بڑے محدثین کی باتوں پہ عمل کریں، اور آج کل کے جو بیچارے ساتھ میں عربی لغت رکھ کے کتابوں کا ترجمہ کر رہے ہوتے ہیں ان کا کوئی اعتبار نہیں۔